أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے. اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے. آپ کا نام نامی صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات کے آج کے سلسلے میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، جبکہ آپ نے ایک فرعونی شخص کو قتل کیا تو آپ نے جو دعا مانگی اس دعا کی قبولیت کے تعلق سے انشاءاللہ الرحمن ہم سنیں گے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام شہر میں داخل ہوئے تو دو افراد لڑ رہے تھے. ایک بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. دوسرا فرعون کی قوم قبطی میں سے تھا. یہ فرعونی اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا. لکڑیوں کا انبار لاد کر اسے کہتا تھا کہ چل فرعون کے کچن میں لے جا. اب وہ شخص جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا فرد تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا مدد کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی سے کہا تو اس پر ظلم نہ کر، اس کو چھوڑ دے. وہ باز نہیں آیا اور بد زبانی کرنے لگا. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ظلم سے روکنے کے لیے گھونسا مارا. اب جیسے وہ گھونسا مکہ لگا وہ فرعونی قوم کا شخص فوت ہو گیا، مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ریت میں دفن کر دیا. آپ کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا. پھر آپ نے فرمایا اس قبطی کا اسرائیلی پر ظلم کرنا جو اس کی ہلاکت کا باعث ہوا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا. کیا دعا کی؟ پارہ 20 سورہ قصص آیت 16 اور 17، 16 اور 17. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے. تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. انہو هو الغفور الرحیم.
بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی ان کی ساری اپنے رب کی بارگاہ میں، ورنہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہر نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم اور اعلان نبوت کے بعد بھی گناہوں سے معصوم۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور آپ نے جو اس فرعونی کو مارا وہ ظلم دور کرنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تھا، یہ کسی بھی دین میں گناہ نہیں ہے۔ اور آپ نے جو تقصیر کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کی، مغفرت طلب کی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ہمیں کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی مصیبت ہو، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا رب سے ملا دیتی ہے نا؟ رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی یہ بھائیو دعا، رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا، دروازہ ہے یہ رحمت رب رحیم کا، رحمت تمہیں دلائے گی یہ بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی یہ بھائیو دعا، ہوگا خدا کا ایسا کرم دور ہو علم، آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا، رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا تنہائی میں بھی ہو سکتی ہے، سب کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، دعا انفرادی بھی ہو سکتی ہے، دعا اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، دعا پنجابی میں بھی ہو سکتی ہے، اردو میں بھی ہو سکتی ہے، سندھی میں بھی ہو سکتی ہے، انگلش میں بھی ہو سکتی ہے، مگر عربی زبان میں دعا قبولیت کے قریب تر ہے، جبکہ معنی بھی آتے ہوں، رٹافیکیشن نہیں کہ رٹا لگا رہے پڑھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں معلوم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور قبولیت کے مقامات بھی ہوتے ہیں کہ ان جگہوں پر خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے کچھ پچھلے سلسلوں میں سنا بھی، مسجد نبوی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جہاں ایک مرتبہ دعا قبول ہو جائے، کسی کی بھی دعا قبول ہو، قبولیت کا مقام ہو، وہاں جب بھی دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور مسجد نبوی میں تو دعائیں کس نے کی ہیں؟ اللہ اللہ، اللہ کے حبیب نے دعائیں کی ہیں، اور اللہ کے حبیب کی ساری دعائیں قبول ہی قبول ہیں، قبول ہی قبول ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔
علماء کی مجلس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ اکبر. مواجہہ شریف میں سنہری جالیوں کے روبرو جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، یقین دیکھیں کیا کہتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. تو یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور سبحان اللہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب، یہ شان کریموں کے در کی ہے. اب وہاں جا کر بھی کوئی سیلفی بنا رہا ہے تو یہ پاگلوں کی فہرست میں آ جائے گا، یہ بے وقوفوں کی فہرست میں اس کا نام ڈال دینا چاہیے کہ یہاں تجھے سیلفی کی پڑی ہوئی ہے. وہی قبولیت کی جگہ ہے. ہم کس کے پاس حاضر ہوئے ہیں؟ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، جو عین ظاہری حیات کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. صرف غلاموں کو نہیں دیکھ رہے، صرف چہرے نہیں دیکھ رہے، دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو مواجہ شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالیوں پر جب حاضری ہو، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. ممبر منور، سبحان اللہ، جس ممبر پر شاہ بحر و بر، مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. کیسا نورانی سما ہوگا، سبحان اللہ. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اور جس ممبر منور پر تشریف فرما ہو کر آقا خطبہ دیتے تھے، اس ممبر کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسجد نبوی کی جو پلرز ہیں، ستون، اس کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. مسجد قباء شریف، قباء یہ بستی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تو پہلے قباء کی مسجد جو بستی تھی، یہاں آپ نے اسٹے فرمایا، آپ نے قیام فرمایا اور یہاں مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء. اس کے بعد آپ مدینہ پاک میں جلوہ افروز ہوئے. تو اس مسجد قباء شریف میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسجد الفتح، یہ مدینہ پاک میں مسجد ہے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور بالخصوص وینسڈے، بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان یہاں دعا کی جائے تو دعا قبول ہی قبول. جو مسجدیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے تو وہاں عاشقان رسول نے مسجد بنا دی تھی، ان سب جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ کنویں، ویل انگلش میں کہتے ہیں کنواں، جن کنووں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، نسبت ہے آقا نے پانی پیا، اس میں کلی فرمائی، سبحان اللہ، ان کنووں کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جبل احد،
احد پہاڑ، اعلی حضرت فرماتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں کی شان دیکھیں کہ جبل احد پر آقا تشریف فرمائے تو یہ جھوم رہا عشق رسول میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ٹھوکر مار کے ارشاد فرماتے ہیں تو رک جا، ٹھہر، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس احد پہاڑ پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار تشریف لے گئے، کہا جاتا ہے جنتی پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے قریب دعا قبول ہوتی ہے، قریب بھی، اس کے اوپر بھی، اور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر غزوہ احد واقع ہوا۔ اب مدینہ پاک میں ایکسٹینشن کے بعد یہ مدینہ پاک میں شامل ہو گیا ہے یہ علاقہ بھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں تشریف فرما ہوئے یہ ساری جگہیں ایسی ہیں کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بقی شریف جہاں 10,000 صحابہ کرام 10,000 صحابہ کرام آرام فرمائے، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ احد، جبل احد کے دامن میں بھی مزارات ہیں، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، غوث اعظم کے دربار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، تمام اولیاء کرام کے مزارات پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی لو لگا دے، بس ہر وقت اس کی یاد کرتے رہیں، اس سے دعائیں کرتے رہیں، آمین۔ آئیے، جہنم سے آزادی کا اشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہوگا خدا کا ایسا کرم